بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس سے جنگ، جرمن وزیر دفاع کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ جرمن وزیر دفاع بورس پیسٹورس کا کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں جرمنی کو روس سے جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ملک میں لازمی فوجی سروس کو فوری طور پر پھر سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ روس سے جنگ کے لیے تیاری سن 2029 سے پہلے مکمل کرنا ہوگی اور اس کے لیے تربیت، اقتصادی اور فوجی سازوسامان پر توجہ مرکوز کرنا پڑے گی۔ اس سے قبل فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر روس نے محاذ جنگ عبور کر کے پیش قدمی کی اور کیف نے مدد مانگی تو روس سے لڑنے کے لیے فرانس اپنی فوجیں یوکرین بھیج دے گا۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے 2 سینئر عہدیداروں نے یوکرین کو روس کے اندر امریکی تباہ کن ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن روس پر حملے کے لیے یوکرین کو امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بھی یوکرین کو روس پر حملوں کے لیے امریکی ہتھیار استعمال کرنے کا سگنل دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو اس بات کی تشویش ہے کہ آیا یوکرین روسی حملوں کو پسپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی سلامتی کو خطرہ ہوا تو کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی مغربی ممالک کو دھمکی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نیوکلیر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، تاہم نیوکلیر ڈاکٹرائن میں واضح ہے کہ اگر روس کی سلامتی اور خود مختاری کو خطرہ ہوا تو کسی بھی ہتھیار کا استعمال قابل قبول ہوگا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس نے ان لوگوں کے لیے اپنا فرض ادا کیا ہے جنہوں نے فوجی بغاوت صحیح اور جنوب مشرقی یوکرین میں جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ ختم کرنا ہے تو مغربی ممالک امن عمل میں رکاوٹ نہ بنے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو کے ماہرین یوکرین تنازع میں شریک ہیں اور نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ روس اپنا دفاع بہتر بنائے گا اور ان علاقوں کو اسلحہ فراہم کرنے پر غور کرے گا تاکہ ان مقامات کو نشانہ بنایا جائے جہاں سے یوکرین کو میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل جرمن وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آئندہ چند برسوں میں جرمنی کو روس سے جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ملک میں لازمی فوجی سروس کو فوری طور پر پھر سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی مودی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران اتحاد کو کامیابی پر مبارک ہو۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بھارت کے تاریخی انتخابات میں 65 کروڑ ووٹروں کی شمولیت پر بھی مبارکباد ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کی اقوام کی دوستی لامحدود صلاحیتوں کی مشترکہ مستقبل سے ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور صدر مملکت سے 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی درخواست کر دی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹرپتی بھون پہنچ کر صدر مملکت سے ملاقات کی اور وزرائے کونسل کے ساتھ اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس سے مذاکرات کی خاطر غزہ پر حملے نہیں روکیں گے، اسرائیل کا دو ٹوک پیغام۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے بدلے میں غزہ پر حملہ روکنے سے انکار کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر نے کہا ہے کہ اس نے فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کو امریکہ کی حمایت سے جنگ بندی کی تجویز
پیش کی ہے۔ 8 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں اس وجہ سے ناکام ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کا اعلان کردہ ہدف حماس کو ایک حکمران اور فوجی طاقت کے طور پر ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف حماس سے بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسرائیل پر مزید حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں محاذ کا معائنہ کرنے کے لیے طیارے میں سوار ہونے کے بعد بیانات میں کہا کہ حماس کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات صرف بمباری اور گولہ باری جاری رکھتے ہوئے ہی ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ میں حمایت کے لیے خفیہ طریقوں سے امریکی اراکین کو ہدف بنانا شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی اراکین کانگریس کے خلاف یہ آپریشن اسرائیلی وزارت برائے ڈیسپورا افیئرز کے احکامات پر کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اراکین کانگریس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی فنڈنگ کریں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 1 درجن سے زائد اراکین کانگریس کو ہدف بنایا گیا ہے۔ جن اراکین کو ہدف بنایا گیا ان میں زیادہ تر سیاہ فام اور ڈیموکریٹس تھے، جن میں ایوان کے اقلیتی لیڈر حکیم جیفری بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے $20 لاکھ صرف کیے گئے ہیں اور تل ابیب میں موجود کمپنی کی خدمات لی گئی ہیں۔ یہ کام مصنوعی ذہانت کی مدد سے کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور انتہائی افسوسناک حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اسکول پر خوفناک بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 32 فلسطینی شہید۔ غزہ صہیونی فورسز نے ایک اور وحشیانہ کارروائی میں اقوام متحدہ کے ادارے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے قائم کردہ اسکول کو بمباری سے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسکول کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ وسطی غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ میں قائم اونروا کے اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لی ہوئی تھی۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ خوفناک اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی عوام نمائندگان میں عالمی عدالت پر پابندی کے حق میں بل منظور۔ امریکی عوام نمائندگان میں قانون منظور کیا گیا ہے جس کے تحت غزہ پر وحشیانہ بمباری کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے والی عالمی فوجداری عدالت پر پابندی عائد ہوگی۔ امریکی نشریاتی ادارے CBC کی رپورٹ کے مطابق ایوان نمائندگان میں قانون سازی کے حق میں 247 جبکہ مخالفت میں 155 ووٹ پڑے۔ یہ قانون سازی ICC کی جانب سے گزشتہ ماہ اسرائیلی حکام اور حماس کی قیادت کے خلاف جاری فیصلے پر کیا گیا۔ امریکہ نے ICC کے اس فیصلے کی شروع دن سے مخالفت کی تھی اور اسرائیل کے اندر بھی مخالف گروپس کے درمیان اس بات پر اتفاق نظر آیا تھا۔ حالانکہ مختلف گروپس حماس کے خلاف جنگ میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ CBC کی رپورٹ کے مطابق ایوان نمائندگان سے مذکورہ قانون سازی منگل کو متوقع تھی اور اس کے حق میں صرف ڈیموکریٹس ارکان تھے، جبکہ سینٹ میں اس کی منظوری کے امکانات محدود نظر آ رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ارکان نے تسلیم کیا تھا کہ اس بل پر سوالیہ نشان ہے اور قانون نہیں بن سکے، اور وائٹ ہاؤس سے اس معاملے پر مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کے مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی علاقے کریات شمونہ میں بھی ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس سے ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی فوجی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کریات شمونہ کا دورہ کیا تھا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق الاقصی ہسپتال میں سینکڑوں مریض لائے جا رہے ہیں، جن میں اکثریت جھلسنے، ہڈیاں ٹوٹنے یا تیز دھار چیز سے شدید زخمی ہونے والے افراد کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امداد کی رسائی پر اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے جولائی میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بدترین بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔